پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ فیصل آباد کے اندر آج پھر دہشت گردی کا واقعہ پاکستان کے اندر یہ معمول بن گیا ہے۔ اب پاکستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ کچھ اچھی خبر کی توقع رکھیں اور آپ کو مل جائے۔ لگتا یوں ہے کہ ایک بہت بڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ ذرا میں عبداللہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا خیبر پختونخوا میں۔ ذرا مختصراً فرمائے گا عبداللہ صاحب کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ہمیں بیرونی عناصر کا بھی پتہ ہے، تو پھر ہم ان کو پکڑ کیوں نہیں پاتے ہیں؟ یہ بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اگر ہم خبر رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، تو پکڑتے کیوں نہیں؟ جی پکڑنا تو ہم نے کافی لوگوں کو پکڑا ہے، جیسے سوات میں دیکھ لیں بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ ایجنسیز میں یہ لوگ ہوتے ہیں، ادھر آرمی کا آپریشن بھی جا رہا ہے، لیکن جو براڈر سینس میں اس کو دیکھیں تو جیسے ہم بار بار ہماری لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر انڈکلیئرڈ تھرڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، مثلاً امریکہ اور افغانستان ان پرٹیکولرلی، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر افغانستان اور پاکستان کا اکٹھے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ ادروائز جو ہے یہ سلسلے بند نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کسی کو پکڑیں گے 20 40 50 100 200 1000 بھی پکڑ لیں تو اور لوگ ٹرین ہوں گے، اور لوگ آئیں گے اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ تو یہ اسٹریٹجک، یعنی عبداللہ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نوشہرہ اور مردان کو سیکیور کرنے کے لیے ہمیں کابل اور قندھار پہلے سیکیور کرنے پڑے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ وہ ہم اگنور نہیں کر سکتے جی۔ افغانستان کے ساتھ یہ ہم لوگ جو ہیں، یہ ہمارا امن جو ہے ان کے امن کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ اگر وہاں پر امن، تو جب تک وہ تو امن، افغانستان میں تو امن آیا نہیں ہے ابھی تک، بہت سے وجوہات کی بنیاد پر، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یعنی آپ کے بیان سے پھر میں یہ سمجھوں کہ جب تک وہاں پر امن نہیں آئے گا ہم برداشت کا مادہ پیدا کریں، یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا نہیں جی، پاکستان؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہماری پروونشل گورنمنٹ کا تعلق ہے، ہم نے تو اللہ کے فضل سے دیر از نو گو ایریا یہاں پر ہمارے صوبے میں بھی نہیں ہے۔ جس وقت ہم آئے تھے اس وقت کافی جگہ تھیں جہاں پر کہ جو نو گو ایریا تھی، جی ایون پاکستان آرمی کے پرسنل بھی نہیں جا سکتے تھے، تو وہ تو ہم نے روٹ آؤٹ کر دیے۔ ابھی جو ہے مسئلہ رہ گیا ہے خصوصی طور پر جو فاٹا ایریا ہے، جہاں سے یہ سارے مسائل پورے ملک میں پھیلتے ہیں، تو اس کا جو ہے اس کا بندوبست کرنا پڑے گا فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ، اس کا جو ہے پاکستان آرمی لیول لیٹ پہ۔ می برنگ ریحسانی صاحب، ریحسانی صاحب سے پوچھتے ہیں حل اس کا۔ اگر ہم نے حل کی طرف جانا تو پکڑتے کیوں نہیں؟ اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، بیرونی اندرونی، تو پکڑ لیں ان کو۔ دیکھیں، بار بار یہ بات ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ یقیناً یہ خبر ہے، لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کا انٹروگیشن ہوا ہے، عدالتوں میں گئے ہیں، جیل میں بیٹھے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے پکڑنے یا نہ پکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی قوم کیا فیصلہ کرتا ہے کہ اس بحران سے کیسے نکلے گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف ہیلے بہانوں سے ایک سائیکل آف وائلنس کو برقرار رکھنے کے لیے ریموٹ کنٹرول ایک جگہ سے استعمال ہو رہا ہے، فائننسنگ وہ کر رہے ہیں۔ کہاں سے کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ جنہوں نے افغانستان کو سرمایہ دار دنیا کو بچانے کے لیے میدان جنگ بنایا، ان کے چیلے جنہوں نے جہاد کے نام پہ ایک جنگ لڑا، ان کے رابطے ہیں، کیونکہ آج خطے میں خود وہ سرمایہ دار دنیا کا سرپرست جہاں موجود ہے، تو ان کو ایک کمزور پاکستان کا ضرورت ہے، ایک مفلوج پاکستان کا ضرورت ہے، ایک ایٹمی قوت ان کے لیے ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں اور بہانوں سے ایک وائلنس کا راستہ کھولا ہے۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب قدرے پرامن ہے، لیکن بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ وہاں طالبان ہیں اور وہاں آپریشن ہونا چاہیے۔ وہاں بھی اس ریاست کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کا راستہ کھول رہے ہیں۔ کراچی میں دیکھیں، کراچی میں اگر ہم سمجھتے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہا ہے، کچھ ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے، مگر اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے 2-3 اجتماعات پہ حملے ہوئے، شیعوں کے اجتماعات پہ 40 دن میں 2 دفعہ حملے ہوئے، بنوری ٹاؤن کے بہت بڑے علماء جو کسی سیاسی ایشو میں ملوث نہیں تھے، صرف خالصتاً دینی لوگ تھے، ان کا قتل ہوا اور ان کو ایک مذہبی شکل دینے کا کوشش کیا گیا۔ اسی طریقے سے کوئٹہ میں بھی ہے۔ یہ ریموٹ کنٹرول ایک ہاتھ میں ہے اور پاکستانی قوم نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا اچھا، ہوگا۔ پاکستانی قوم نے لیکن منتخب نمائندوں کے ذریعے فیصلہ کرنا، میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ فیصلہ کیوں نہیں کر پائے۔ کھوسا صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ریحسانی صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھوٹے واقعات کے پیچھے بڑے محرکات کو دیکھیے۔ یہ بڑے محرکات پر کبھی بحث ہوتی ہے کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کسی نہ کسی
کسی طریقے سے اس ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے. اپنے ایجنٹ بھی موجود ہیں, ایجنٹوں کے بغیر کام نہیں ہوتا, ان پر بھی توجہ دیں. یہ بڑے بندے پکڑے کیوں نہیں جاتے ہیں جس سے کچھ فائدہ بھی ہو, ہمیں پتہ چلے کہ یہ دہشت گردی کی لہر جو ہے تھم رہی ہے. جی خوسا صاحب. یہ جو آج تک جو گرفتار ہوئے ہیں حملوں میں, وہ لو لیول کے ورکر سمجھے جاتے ہیں, یا ان کے جو بیانات ہوتے ہیں اور ان کی جو معلومات ہوتی ہے وہ لو لیول کے ورکرز ہیں. ان کا اوپر والی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی تعلق, کوئی وابستگی نظر نہیں آتی ان کے بیانات سے. اب جیسے ابھی نوازادہ رئیسانی کہہ رہے تھے, اب کراچی کا وہ جو علماء کو مارا, ان کا کیا تعلق بنتا ہے یہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم سے, یا سرگودا کے اٹیک سے, یا ڈیرہ غازی خان میاں والی کے اٹیک سے؟ کوئی تعلق نہیں بنتا. اور جہاں بھی گرفتاری ہوئی ہے ان لوگوں کی, جو فیسیلیٹیٹر, جو میں نے پہلے بھی کہا آپ کو, وہ اپنی حد تک جانتے ہیں. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی آپ کے پاس آئے گا. اس سے زیادہ ان لوگوں کو معلومات ان کی نہیں ہوتی. اب ان سے کنیکٹ کرنا کہ بھئی ان کا اوپر کمانڈر کون ہے اور اس کے اوپر ہائی کمانڈ کون ہے, یہ ان کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ فرمائے گا کہ ان کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا, تو کس کے ذریعے معلوم ہوگا؟ کون معلوم کرے گا یہ؟ دیکھیے, یہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے, کل پرسوں چیف منسٹر پنجاب نے ایک بیان دیا تھا. ایک جو بھی ادارے ہیں یہ تو سب کو مل کر اس پہ کام کرنا ہوگا. جو خفیہ ادارے ہیں ان کی معلومات پنجاب تک نہیں ہوں گی, یا سرحد اور سندھ تک نہیں ہوں گی, بلوچستان تک نہیں ہوں گی, جب تک یہ انفارمیشن شیئر نہ کہ. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں, صاف کہتا ہوں, کہ کئی دفعہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر نے یہاں اطلاع دی ہے کہ جی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ فلاں ضلع سے 4 آدمی داخل ہو گئے. بھائی اگر آپ کو اطلاع ملی ہے تو ان 4 آدمیوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, یا کم از کم اس وقت ہمیں بر وقت کیوں اطلاع نہیں دی گئی تاکہ ان 4 آدمیوں کو ہم اسی ضلع میں پکڑ لیتے. تو اس طریقے سے تو یہ ہاتھ نہیں آئیں گے ہمارے, جب تک یہ انفارمیشن آپس میں شیئر نہیں کی جائے گی. اور بر وقت کی جائے شیئر. یہ نہیں کہ دھماکے ہو گئے, خدا نہ خواستہ کئی جانیں ضائع ہو گئی, اور پھر جا کے ہم یہ دعوے کرتے رہے کہ جی ہم نے تو اطلاع دی تھی. لیٹ می گو ٹو شیلا رضا ایٹ دس پوائنٹ. شیلا صاحبہ, یہ جو بات ہو رہی ہے, قوم کی بات ہو رہی ہے, ملک کے تمام حصوں کی بات ہو رہی ہے, اس میں آپ کے خیال میں منتخب نمائندگان کا جو رول ہے, جب ذکر ہو رہا ہے کہ قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے, اگر قوم یہی فیصلہ نہیں کر پا رہی منتخب نمائندگان کے ذریعے کہ ہم نے مل بیٹھنا کس طریقے سے ہے, معلومات کس طریقے سے شیئر کرنی ہے, تو پھر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ نسبتاً کراچی میں امن ہے, لاہور نسبتاً پرامن ہے, بلوچستان نسبتاً کم پرامن ہے, پشاور میں نسبتاً بہتری آ گئی ہے, لیکن قومی پکچر تبدیل نہیں ہوتی نا اس نسبتاً کے آرگومنٹ سے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب پنجاب میں دھماکہ ہوتا ہے جب بھی ہمارے ہی نقصان ہے, اور چاہے وہ صوبہ سرحد پختونخوا چاہے بلوچستان میں ہو, نقصان ہمارا ہی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ کھوسا صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ فیسیلیٹیٹرز ہی پکڑے جاتے ہیں, اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ 4 آدمی وہاں سے موو ہوئے, تو میں اپنے طور پہ بھی سمجھتی ہوں کہ رحمان ملک صاحب کو یہ شوق نہیں ہے کہ بعد میں اطلاع دے کے وہ لوگوں کے تانے سہیں یا کچھ. وہ یقیناً ان کو بھی اطلاع جو ہے دینے والے اتنے ہمدرد ہیں کہ جب وہ انٹر کرا دیے جاتے ہیں اس کے بعد دی جاتی ہے. اور ہمارا جو یہ سسٹم ہے وہ اتنا بھی اسٹرانگ نہیں ہے, ہمیں ڈیپینڈنٹ ہیں ہم اس اطلاع میں, اور ہمارے خیر خواہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ خیر خواہی کی ہے کہ جب وہ انٹر ہو گئے تو کہا کہ جی وہ انٹر ہو گئے. اور میں نہیں سمجھتی کہ رحمان ملک صاحب کو اس میں مزہ آتا ہے کہ وہ آرام سے کچھ ہلکا سا بتائیں اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھیں اور پھر ان کو باتیں سنائی جائیں. بات یہ ہے کہ جہاں سے یہ اطلاع دی جاتی ہے وہی اطلاع ہمیں اس طرح سے دیتے ہیں کہ جی ایک آدمی چلا شیلا صاحب, جہاں سے بھی اطلاع دی جاتی ہے, جو بھی اطلاع دیتا ہے, سوال بڑا یہ ہے کہ اگر منتخب نمائندگان, منتخب حکومت جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر غریب پر ان کی نظر ہے, اگر اس کے پاس کوئی مؤثر جواب نہیں ہے تو دنیا کو اور عوام کو کیا پیغام جا رہا ہوگا اس وقت پاکستان کی دگردو صورتحال کے وقت؟ آتے ہی کنسنسس جو ڈیولپ کیا گیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ پہلے ایک اپنا آپ نے ارادہ بنا لیا کہ ان سے لڑنا ہے,
اب یہ باقی تمام ریپرزنٹیٹیوز کی ہر سطح پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اتنی ریپرزنٹیشن نہیں رکھتے، ان کو جگہیں دی جاتی ہیں کہ ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ مختلف بڑی جگہ پہ آ کر کہتے ہیں جی ہمیں ان سے جو ہے مکالمہ کرنا چاہیے. وہ لوگ جو کبھی نہیں جیت سکتے، جو کہ اس جنگ میں شریک رہے اور جنہوں نے اس کو جہاد سمجھ کے کرایا، وہ بڑے بڑے جلوس لے کے نکل کر ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو آج رحمان ملک صاحب نے بھی کہہ دیا نا کہ مشروط مکالمہ اور ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں وہ طالبان کے ساتھ. مشروط تو ملک یہی صاحب نے ہوتا آج ہے کہ فرمایا. ہتھیار پھینک دیں. اور یہ ہم ایک دفعہ پہلے بھی نظام عدل ریگولیشن کر کے ہم نے ہاتھ اور ہتھیار کے درمیان فاصلہ کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا یہ کس کو آفر کر رہے ہیں؟ کوئی تنظیم ہوگی نا، کوئی لوگ ہوں گے، کوئی کہ ہوا میں آپ نے آفر کر دی جس کو ہی پسند ہے وہ لے لیں. طلعت صاحب، ہر چیز کو ہر سطح پہ تو شیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ لوگوں سے ضرور میسج اسی طرح دیا جا سکتا ہے. کم از کم اب وہاں پہ 350 FM تو نہیں چل رہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ دیں گے. Let me do another round here. Let me do another round. میں quick round ذرا کرنا چاہتا ہوں. Let me go to عبداللہ صاحب. عبداللہ صاحب مختصراً، کیونکہ اس کے بعد میں پروگرام کو مجھے کلوز کرنا ہے ایک بریک کے بعد، یہ فرمائے گا کہ مرکز کی طرف سے آپ کو کوئی لائے عمل ملا ہے کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، اس کے تحت ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں، یہ لا ہے، پروسیکیوٹ اس طریقے سے کرنا ہے جو پکڑے جائیں، اس قسم کا کوئی ڈاکومنٹ کوئی اویلیبل ہے آپ کے پاس کہ نہیں؟ دیکھیں جی، مرکز کا جو کام ہے، انہوں نے جب ہمارے حالات بہت سخت خراب تھے یہاں پر 2008-2009 میں، تو اس وقت انہوں نے ہمیں فائنینشلی کافی سپورٹ کیے. ہم نے پولیس میں بڑی ریکروٹمنٹ کی، ان کی ٹریننگ میں نہ صرف مرکزی گورنمنٹ نے بلکہ آرمی نے بھی بڑی ہیلپ کی. اس کے بعد جو ہے اینٹی ٹیررزم لاز میں اس کے امینڈمنٹس کے حوالے سے مرکزی گورنمنٹ نے ہیلپ کیا. پھر نظام عدل جو ہے وہ جب مسودہ ہم نے پیش کیا تو وہ مرکزی گورنمنٹ نے نہیں، لڑائی کس کے ساتھ کرے اس کے اوپر اینیمی آئیڈینٹیفائی کیا ہے مرکز کی طرف سے جو ہدایات ہیں. دیکھیں جی، اس کو اگر براڈر، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ چونکہ انڈکلیئرڈ تھرڈ ورلڈ وار ہم اس کو سمجھتے ہیں، تو اس کو امریکہ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکلے گا. کسی لوکل تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات سے میرے خیال میں کشتی بننا نہیں ہے، کیونکہ ایجنڈا کسی اور کا چل رہا ہے اور لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ کہ بات ہمیں دوسرے ممالک سے کرنی ہوگی.